As a Muslim, we strongly condemn desecration of the Quran in the Sweden. This insult has hurt the feeling of billion of Muslims. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ خطہ آج جو اسلام کے نام پر آج سے 70 دہائیوں قبل حاصل کیا گیا تھا، آج اس میں اسلام اتنا غیر محفوظ ہو گیا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی قرآن کریم کو جلاتے ہیں۔ وہاں اندر رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی توہین کرتے ہیں، رب العالمین کی توہین کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اصحاب رسول آل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں کون سا ایسا سال ہے جہاں اول مومن سیدنا ابو بکر صدیق کی جس سال میں توہین اور تکفیر اور اعانت اور تنقیص نہیں ہوتی؟ کون سا ایسا سال ہے، کون سا ایسا مہینہ ہے جہاں سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب کی توہین نہیں ہوتی؟ جن کا لا مغربی دنیا میں چلتا ہے، جن کو مغربی دنیا میں لوگ مانتے ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے لیکن عمر کے عدل کو مانتے ہیں، عمر کے انصاف کو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان کے اندر جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، آج اس ملک میں ہر ماہ، ہر دن، ہر ہفتے کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم کی توہین کی جاتی ہے، سیدنا عثمان کی توہین کی جاتی ہے، سیدنا حیدر کرار کی توہین کی جاتی ہے، آل بیت اطہار ازواج نبی کی توہین کی جاتی ہے، بنات رسول کی توہین کی جاتی ہے۔ قرآن ان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا، حالانکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور ہم ایز اے مسلم پوری دنیا میں 60 سے زائد ممالک جو مسلمانوں کے ہیں، ان 60 سے زائد حکمرانوں کے منہ پر یہ زوردار تماچا تھا۔ اللہ کی قسم، وہ شخص قرآن کریم کو ٹھڈوں کے ساتھ مار رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا، یہ ٹھڈے نعوذ باللہ قرآن کریم کو نہیں لگ رہے، یہ ٹھڈے 60 مسلمان حکمرانوں کی دبروں کے اوپر لگ رہے ہیں، یہ 60 مسلمانوں کی پیٹھوں کے اوپر لگ رہے ہیں۔ یہ کب سمجھو گے، کب سدھرو گے، کب ان لوگوں سے چندہ لینا بند کرو گے، کب ان کی بھیک ٹھکرا دو گے، کب بھیک کے کٹورے لے کر ان کے دروازوں سے نکل پڑو گے کہ آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے، ہمیں اپنا اسلام عزیز ہے، ہمارے قرآن کی توہین نہ کرو، ہمارے قرآن کی بے حرمتی نہ کرو، ہمارے خدا کی توہین نہ کرو، ہمارے رسول کی توہین نہ کرو۔ جو کب ہمارے اندر یہ غیرت آئے گی کہ ہم واپس ان کے منہ پہ زوردار تماچا ماریں گے اور ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ایز اے ملک ہم ان کو بتائیں گے کہ آج کے بعد تمہارے ساتھ کسی قسم کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بتائیں ان کو جو قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں، جو اسلام کی توہین کرتے ہیں، جو ناموس رسالت کی توہین کرتے ہیں، ان کو ہم ایز اے قوم اور ایز اے ملک کب جواب دیں گے؟ آج تک ہم نے ان کو جواب دیا نہیں۔ بھیک مانگنے تو ہم ہر جگہ گئے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، جس کی عوام تو ہر مرحلے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے حکمران اتنے بحث ہو چکے ہیں، اتنے ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، دنیا میں بھی وہ ذلیل تو ہیں ہی ہیں، لیکن قرآن و سنت کو نہ بچا کر ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ پورے اربوں مسلمانوں کی طرف سے یہ 60 ممالک کے 60 حکمران وہ ذمہ دار ہیں، وہ ووٹ لے کر آئے کہ وہ مسلمانوں کی ترجمانی کریں گے، لیکن کیا ترجمانی کی انہوں نے؟ اس پر کیا آواز اٹھائی؟ چند لوگوں نے اپنے اپنے ممالک کے اندر سفارت خانوں کے سامنے جا کر آواز بلند کی، لیکن ایز اے حکمران، ایز اے حکومت، کون سی ایسی حکومت ہے جس نے آواز اٹھائی ہو؟ باطل کو، ان غیر مسلموں کو بتائے گا کہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ قرآن کی توہین، نبی علیہ السلام کی توہین ایسے ہے کہ جیسے تم نے ہمارے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے ماں باپ کی توہین کی، اس سے بڑھ کر، اس سے ارب گنا بڑھ کر یہ توہین ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ ان کو سمجھایا جائے، یہ لوگ سمجھتے ہیں لیکن کون سمجھائے گا؟ ہمارے حکمران تو ان کے سامنے کاسا لیسی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہمارے حکمران تو ہاتھ باندھے ہوئے ان کے سامنے چپلوسیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کے جوتے صاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کون ہوگا امت مسلمہ کا وہ لیڈر کہ جو ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو سمجھائے گا، ان کو بتائے گا کہ اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم، ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے، ایک ایسے مسلم حکمران کی ضرورت ہے جو ان کو بتائے، جو ان کو سمجھائے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کرے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے ہماری مقدس کلام کو، کتاب کو جلا دیا،
ہم تمہاری کتاب کو نہیں جلا سکتے، ہم زبور کو، انجیل اور تورات کو نہیں جلا سکتے، وہ ہمارے نزدیک مقدس اور محترم ہیں۔ تم ہمارے نبی کو گالی دو گے، ہمارے نبی کی توہین کرو گے، ہم موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کر سکتے، ہم ان کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ان پر ایمان لانا، تمہاری مقدس کتابوں پر ایمان لانا اپنے لیے ایمان سمجھتے ہیں۔ اس وقت تک ہمارا ایمان اسلام ہی کامل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم پچھلی تمام کتابوں پر ایمان نہ لائیں اور پچھلے تمام رسولوں اور پیغمبروں پر ایمان نہ لائیں۔ لیکن تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ان لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ایک مسلم حکمران کی ضرورت ہے۔ عام عوام سے میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کے پاس سوشل میڈیا ایک ایسی بڑی طاقت ہے، اپنی آواز اٹھائیے۔ آپ کو 4 آدمی سنتے ہیں، 400 سنتے ہیں یا 1 آدمی سنتا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ آپ تو بارڈروں پہ جا کے لڑ نہیں سکتے، آپ اس ملک میں جا کر جہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے وہاں کوئی بدلہ نہیں لے سکتے، آپ بدلے کی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھیے آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ یہ سوشل میڈیا آپ کے پاس السلام کی ناموس کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، خدا کے لیے، اپنے رب کے لیے کیوں نہیں اپنے آپ کو منوا سکتے؟ ایک ملک ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دہی، فراڈ، فریب میں تم پوری دنیا میں جب منوا چکے ہو تو اس معاملے میں کیوں اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے؟ پھر 60 ممالک جہاں پر متحد ہوں، ہر مسلمان، اگر تمہارے پاس ٹی وی نہیں ہے، تمہارا میڈیا دجالی ہے، تمہاری اخبار وہ دجالی ہیں، وہ تمہاری بیہودہ اور فحاشی اور عریانی کی خبریں تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ خبریں ان کی سکرینوں پر نہیں چل سکتی، تو اللہ نے تمہیں یہ کتنی سہولت دی ہے، اگرچہ انہی باطل اور غیر مسلموں کے ذریعے دی ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا تمہارے پاس کتنی بڑی طاقت ہے۔ کھولو اس کو اور اپنی آواز بلند کرو۔ اس وقت اربوں مسلمان ہیں، اگر وہ اربوں مسلمان، ہر مسلمان اپنی ذمہ داری پوری کرے، اس سوشل میڈیا پہ آئے، اس کو ہلکا نہ لو، یہ تمہارے پاس میڈیا ہے، یہ طاقت ہے۔ ایک وقت میں اربوں لوگ، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ تمہیں سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی آواز پہنچاؤ، جس انداز میں، جس زبان میں، جس آواز میں، جس طریقے سے تم بہتر سمجھتے ہو، اپنی آواز بلند کرو۔ ان لوگوں کو، دیگر مذاہب کے لوگوں کو اس پہ قائل کرو، ان کو بتاؤ کہ تمہاری فیلنگ کتنی ہرٹ ہوتی ہیں، تمہارے جذبات مجروح ہوتے ہیں جب قرآن و سنت پر وار کیا جاتا ہے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کیا جاتا ہے تو تمہاری دلی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تم بتاؤ ان کو کہ انسانیت کا راگ الاپنے والوں، ہم تو اس وقت مر جاتے ہیں، ہم تو مر کے دوبارہ زندہ ہوتے ہیں جب تم ہمارے قرآن اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہو۔ ہر مسلمان سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس بات کو زبانی سامنے آ کر ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو آپ کے پاس ہیں، جو زبان آپ کی ہے، اگر آپ ان میں سمجھائیں گے تو یقیناً لوگوں کو یہ سمجھ آئے گا، یقیناً لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ جس طرح دیگر مذاہب کی توہین نہیں کی جاتی، آج تک آپ نے نہیں سنا کہ تورات کی توہین کی گئی ہو، زبور کی توہین کی گئی ہو، انجیل کی توہین کی گئی ہو، قرآن ہی کی کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ دجالی میڈیا نے مسلمانوں کو، قرآن کو، اسلامی تعلیمات کو شدت پسندانہ، دہشت گردانہ قرار دیا ہے۔ اور دجالی میڈیا جب بھی بتاتا ہے، وہ اگرچہ مسلمانوں کا میڈیا کیوں نہ ہو، وہ اسلام، علماء، قرآن، سنت، ان کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ تو جب ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھا اسلام یہ کہتا ہے کہ عیسائیوں کو مار دو، اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کی کتابیں غلط ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے رسول غلط ہیں، تو یہ لوگ ہمارے خلاف ہرزہ رسائی اور یہاں تک آتے ہیں کہ ہمارے قرآن کو جلاتے ہیں، ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ کے پاس یہ جو میڈیا ہے، آپ اس پر سارا دن ضائع کرتے ہیں؟ کیوں نہیں آ کے ان کو بتاتے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی دل سے عزت احترام کرتے ہیں؟ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میری چند عیسائیوں سے اس دن بات ہوئی، میں نے ان کو یہ بتایا، میں نے سمجھایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور پیغمبر اور رسول نہ مان لیں۔ ہم اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب ہم تورات کو اپنی مقدس کتاب، اللہ کی نازل کردہ کتاب نہ مان لیں۔ تو ہمارے تو تمہارے لیے یہ جذبات ہیں، تورات کے لیے، انجیل کے لیے، زبور کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہمارے تو یہ جذبات ہیں، ہمارا تو ان پر ایمان ہے۔ تو رسول اللہ پر آپ لوگ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو جب ان کو میں نے یہ بات سمجھائی، 2-4 بندے تھے، ان کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے کہا واقعی یہ بات غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیوں نہیں آپ بھی سمجھا سکتے؟ کیوں نہیں آپ اپنی سوشل میڈیا پہ مثبت آواز کیوں نہیں بلند کر سکتے؟ آج اگر تمہارے لیڈر کے خلاف بات کی جائے تو پورے کے پورے لوگ، پوری کی پوری پارٹیاں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں،
بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں، بڑی بڑی ریلیاں ہوتی ہیں، ہر بندہ آ کے سوشل میڈیا پہ کوئی ڈیپیاں لگا رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ آواز بلند کر رہا ہے، کوئی کس انداز میں کر رہا ہے۔ تو آج قرآن کی بھی حرمتی ہوئی، رسول اللہ کی بھی حرمتی ہوتی ہے، صحابہ اہل بیت کی بھی حرمتی ہوتی ہے، تم کہاں ہوتے ہو؟ وہاں تمہاری غیرت مر جاتی ہے۔ ہماری صرف اور صرف ہماری سیاست وہ کیا رہ گئی ہے؟ وہ گلی نالی گٹر کا ڈھکنا اور چند کلومیٹر روڈ، یہ ہماری سیاست ہے۔ فلاں میرے باپ کے جنازے پہ آیا تھا، فلاں میری ماں کے جنازے پہ آیا، فلاں میرے بھائی کے جنازے پہ آیا، بس سیاست ہماری اس میں بند ہو گئی ہے۔ ہم گلی نالی گٹر اور اس سیاست کے لیے، روڈ کی سیاست کے لیے یا گٹر کے ڈھکنے کی سیاست کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، نائب بنا کر بھیجا ہے۔ ہم پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، اور پوری انسانیت کو ہم نے دیکھتے ہوئے اپنی سیاست کا محور اور مرکز پوری انسانیت کو بنانا ہے۔ اس ساری انسانیت کا ہم نے بھلائی چاہنی ہے، اس تک قرآن سنت اللہ کا نظام ہم نے پہنچانا اور بتانا ہے اس کو، اور اس کے لیے ہمیں جو طریقہ بھی اختیار کرنا پڑے، سوشل میڈیا ہو، جس انداز میں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم آپ کیجئے، ورنہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی جتنی طاقت تھی آپ نے کیا کیا؟ مسلم حکمران تو بحث ہو چکا تھا، یہ انہوں نے جو OIC بنائی ہوئی ہے وہ تو مردہ ہو چکی تھی، ان کی غیرت تو نہیں جاگی، ان کو تو بھیک مانگنے سے فرصت نہیں ملی۔ لیکن مسلمان عوام، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا کیا تھا؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق آج ہی سے یہ عزم کریں کہ ہم نے قرآن کریم کی عزت اور تکریم کے لیے، قرآن کریم کی حرمت کے لیے، نبی علیہ السلام کی ناموس اور رسالت کے لیے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام امہات المومنین کی عزت اور احترام کے لیے ہم نے اپنی جانوں کو حاضر کر دینا ہے، ہم نے اپنا پسینہ بہانا ہے، ہم نے اپنا لہو بہانا ہے، ہم نے بات کرنی ہے، جہاں تک جس انداز میں ہو۔ چلتے پھرتے مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ اسلام کی ترویج اور اشاعت کرے۔ ہم یہاں دنیا میں صرف اور صرف اس کام کے لیے نہیں آئے کہ بیوی بچے کو پال لیا، سنبھال لیا، ان کو کھلا پلا لیا اور چند اپنے رشتہ داروں کے اندر ہماری زندگی صرف اتنی محدود نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پوری کائنات کے لیے بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ پوری امت مسلمہ کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے بنایا ہے۔ ہمارا مقصد صرف گھر بار اور چند افراد کے اندر ہماری زندگی محدود کر لینا، یہ انتہائی اپنے ساتھ ظلم ہے، یہ انتہائی انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ جب انسانیت کے ساتھ ظلم کرو گے تو انسانیت پھر تمہارے ساتھ ظلم کرے گی، تمہارے کلام کو جلائے گی، تو اللہ کے کلام کو جلائے گی، تمہارے منہ پہ تماچے مارے گی، تمہارے رب کی توہین کرے گی، تمہارے رسول کی توہین کرے گی، تمہارے صحابہ اہل بیت کی توہین کرے گی، جب تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے۔ آج سے ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم جہاں کہیں بھی، ہم جس جگہ ہوں گے، جس مقام پہ ہوں گے، ہم ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت، قرآن کی توہین کے خلاف اس کی عزت اور حرمت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گلی نالی گٹر ان سیاستوں سے نکل کر اپنے گاؤں، اپنے چھوٹی سی بستی، اس سے نکل کر پورے عالم اسلام کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔